أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، ہم پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والا، بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا، اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے احکامات ربی کے تحت اپنی جان مارنے والا یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے نظر آ جائیں. وہ اپنے رب کو تلاش کرتے ہوئے اس خواہش کو دل میں پال بیٹھتا ہے کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرا خالق اپنا وجود مجھ پہ ظاہر کرے، میں اسے دیکھوں کہ میرا رب کیسا ہے. اللہ رب العزت اس کائنات کو اس کے سامنے پھیلا کے رکھ دیتے ہیں کہ تو میری اس کائنات پہ غور و فکر کر، تو میری اس کائنات کو دیکھ کہ کس طرح میرے جلوے ہر طرف چہار سو پھیلے ہوئے ہیں. یہ بہتا ہوا پانی، یہ چھو کر گزرنے والی ہوائیں، یہ خوشبو دیتے پھول، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ چمکتی ہوئی دھوپ، یہ چھائے ہوئے بادل، یہ ابر رحمت اور برسنے والی گھٹائیں، یہ ابلتے ہوئے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، یہ کڑکتے ہوئے بادل، یہ جھنڈوں کی شکل میں جھنڈ بنائے درخت، یہ زمین پہ مخملی گھاس کے بچھے کارپٹ، یہ پھولوں سے لدے ہوئے اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت، زمین پر پھیلی ہوئی سبزیوں کی بیلیں، کتنی بھی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمارے قریب اور بعید میں پھیلی ہوئی ہیں اور جن سے ہمارا ہر وقت کا واسطہ ہے. یہ ساری کس کی یاد دلاتی ہیں اور کس کے تصور کو تازہ کرتی ہیں؟ اس لحاظ سے گھاس کی ایک ایک پتی اور پھول کی ایک ایک پنکھڑی اور درخت کی ایک ایک ٹہنی آدمی کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیتی ہے، ہر کے دیدم در جہاں غیرے تو نیست، ہر کے دیدم در جہاں غیرے تو نیست، یا توئی یا خوے تو یا بوے تو. یاد دلانے والی دوسری چیز محبوب کی یاد ہوتی ہے. جب اس کا تعلق، انسان کا تعلق اپنے محبوب سے بن جاتا ہے تو پھر عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں سرگردان کرتا ہے. لیکن جس عاشق نے اپنے محبوب کو اپنے دل میں بسا لیا ہو، وہ اس کے دل میں چہکتا ہو، اس کے دل میں سلگتا ہو، اس کے دل میں خوشبو کی طرح پھیلتا ہو، تو پھر اسے اپنا محبوب دیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جیسے کسی شاعر نے کہا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اللہ اس کے دل میں بس جاتا ہے. اور یہ دل میں کب بستا ہے؟ یہ ایسا نور ہے کہ یہ کسی گندی جگہ پہ جگہ نہیں پاتا، ایسے دل میں جگہ نہیں پاتا
جو گناہوں سے آلودہ ہو، ایسے دل میں جگہ نہیں پاتا جہاں آلائشیں ہوں، ایسے دل میں جگہ پاتا ہے جس سے خواہشات نکل جاتی ہیں، جس کے اندر آرزویں ختم ہو جاتی ہیں، اور استغنا کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ جو بندہ بھی استغنا کی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں رب العالمین کے جلوے جگہ پا جاتے ہیں، اور استغنا کی یہ کیفیت حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے اور عام ایام کے روزے انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی اس نفس کو مارتے ہیں، یہی اس نفس کی بے اعتدالیوں کو دور کرتے ہیں، یہی انسان کے دل سے اس دنیا کی چاہت کو، اس دنیا کی خواہشات کو نکال دیتے ہیں۔ یہی روزے اسے اس منزل کی طرف لے جاتے ہیں جو منزل انسان کو اللہ کے پانے کے لیے مقصود ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس منزل کو پا لیتا ہے، اس کا دل اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، اس کے دل سے ہر وقت اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اللہ اس کے دل میں گھر کر جاتے ہیں، کیونکہ اس کے دل سے وہ ساری تمنائیں رخصت ہو جاتی ہیں جو اللہ کو دل میں بسنے سے مانے ہوتی ہیں۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب وہ استغنا کی کیفیت میں چلا جاتا ہے تو پھر فَإِنِّي قریب، میں بڑا قریب ہوں، میں اس کے دل میں جگہ پا جاتا ہوں، میں اس کی دل کی دنیا میں بس جاتا ہوں۔ اور جب وہ اللہ دل کی دنیا میں بس جاتا ہے تو پھر اس انسان کو یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ دنیا کی ساری شان و شوکت، یہ دنیا کی ساری عظمت، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، یہ ساری دنیا کی ساری رعنائیاں، یہ بڑی ہیچ محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ استغنا کی کیفیت اس کے دل میں آ گئی، اس کے دل میں اس کا اللہ بس کیا ہے۔ اور جب اللہ دل میں بس جاتے ہیں تو پھر جیسے حضرت سلطان العارفین نے اپنے شعر میں یہی بات کہی تھی کہ جب الف علا چویدی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو، اس بوٹی نے مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہو۔ یہ الف علا چویدی بوٹی یہی لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہے، اللہ کا دل میں بس جانا ہے۔ جب یہ دل میں بس جاتا ہے تو پھر اس کی جڑیں دل کے اندر گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس سے نکلنے والے اثرات اس پورے افق کو گھیر لیتے ہیں۔ جیسے رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ مثال ارشاد فرمائی ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ اس کلمہ حقیقی کی، اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت ایسی ہے کہ جب یہ پاکیزہ کلمہ دل میں بس جاتا ہے، اور اس کے دل میں بس جانے کی وجہ سے دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، تو یہ ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں تو دل میں ہوتی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی باتیں اور اس کی شاخیں وہ آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں۔ یہ سوچتا زمین پہ ہے اور اس کی پہنچ اللہ رب العزت آسمانوں پہ سنتے ہیں، اور اس کی پہنچ آسمانوں پہ ہوتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے روزہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ روزے کی اس کیفیت کو ہمارے دل کے اندر بسائے اور ہمارے دل میں وہ اثرات پیدا کرے کہ ہم اپنے رب حقیقی کو اپنے دل کے اندر پالیں۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.